الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو. قرآن کی تبلیغ، قرآن کی نشر و اشاعت اور قرآن کے پیغام کو پوری عالم انسانیت تک پہنچانے والے اس نورانی خالص نبیوں والے کام کی اس نورانی بابرکت مبارک گلشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے، خوش آمدید. میرے دینی بہنوں و بھائیوں، ایک چیز اچھی طریقے سے سمجھ لیں. نیکی کی تعریف یہی ہے کہ جو کام شریعت کے مطابق ہو اور مقصد محض اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہو. اگر ظاہر میں تو کام شریعت کے مطابق کیا مگر باطن میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود نہ ہو تو وہ نیکی نہ ہوگی. یا اسی طرح باطن میں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے مگر کام شریعت کے حکم کے موافق نہیں تو جب بھی وہ نیکی نہیں کہلائے گی. اور اسی سے نیکی کی ضد یعنی بدی کو سمجھ لیا جائے کہ ہر وہ کام جو شریعت کے حکم کے خلاف ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، وہ بدی ہے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کرنے کے لیے آخرت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا عقیدہ و خیال ضروری ہے. جب کسی کو یہ کامل یقین ہوگا کہ اس کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور وہ وہاں جواب دہی کرنی ہے اور جزا و سزا کا ملنا لازمی ہے، تو پھر اس کو ہر طرح کی نیکی کرنا آسان ہوگا. آپ کو ایک مثال پیش کرتے ہیں. جیسے تراویح میں کوئی 5 پارے، کوئی 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، سناتا ہے. کس لیے؟ اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں ہوتا ہے اللہ کو خوش کرنا. لیکن دل میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن جو یہ کام وہ تلاوت کر رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف کرتا ہے. یعنی اس قدر تیزی کے ساتھ کہ نہ اس میں کوئی آداب کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، کوئی الفاظ سمجھ میں نہیں آتے. اس لیے یہ نیکی ضائع جاتی ہے. یہ ہم نہیں کہتے، قرآن کہہ رہا ہے. تو دل میں تو نیت صحیح تھی اللہ کو خوش کرنے کی، لیکن جو کام کیا وہ اللہ کے حکم کے خلاف کیا. اللہ کہتے ہیں ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ایسے قرآن کی تلاوت کرو کہ چھوٹا کاف اور بڑا قاف سمجھ میں آئے، ادب آداب کے ساتھ. تو اس کے تو خلاف ہم نے کیا، تو جب اس کے خلاف کام کیا تو ظاہر ہے کہ وہ ضائع گیا. تو اس چیز سے ہوشیار رہیے. ایسے یہ ایک تو مثال ہم نے دی. آج کل دنیا کے اندر ٹھوس کے یہ بات اپنے حساب سے چلنے کی بھری پڑی ہوئی ہے. جیسے کسی کی مدد کری تو اس کی خوب اشتہار کیا، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، میں نے گئی وہ ردی کی ٹوکری میں گئی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس ہاتھ دو تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو. تو اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں. ہر کام اسی طرح خود سمجھ لیں آپ.
کہ نیت بھی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں، اور طریقہ بھی آپ کا بتایا ہوا ہو، شریعت کے مطابق کام ہو، تب تو وہ قابل قبول ہے، اور نہیں تو کسی کام کا نہیں۔ اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈالیے۔ اللہ نے جو کام جس طریقے پر کہا ہے اسی طرح اللہ قبول کرے گا۔ اپنے طریقے پر آپ چلیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان الٹا ہوگا۔ اب آپ کے سامنے سلسلے وار تاریخ اسلام جلد اول کا بیان شروع کرتے ہیں۔ عبد المطلب کی وجہ تسمیہ۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ اس کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ لڑکا ابھی بچہ ہی تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا، اور ان کا بھائی مطلب مکے کا حکمران ہوا۔ ہاشم کا بیٹا شیبہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ ہاشم کا بیٹا جوان ہو گیا ہے تو وہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گیا۔ جب مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر مکہ میں داخل ہوا تو یہاں کے لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھ جا کہ یہ نوجوان مطلب کا غلام ہے۔ مطلب کہ جب اس کا سے فہمی کا حال معلوم ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا یہ میرا بھتیجا اور ہاشم کا بیٹا ہے، مگر لوگ اس کو عبد المطلب ہی کے نام سے پکارتے رہے۔ آخر شیبہ بن ہاشم کا نام عبد المطلب ہی مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب کے اخلاق، عزت و شہرت سب اپنے باپ ہاشم کا نمونہ تھے۔ امیہ کے بیٹے حرب کے عبد المطلب کا اثر و اقتدار گراں گزرا، اور اس نے بھی اپنے باپ کی طرح عبد المطلب کو مقابلے کے لیے دعوت دی۔ دستور کے موافق اس مرتبہ بھی منصف مقرر ہوا اور اس نے فیصلہ عبد المطلب ہی کے حق میں دیا۔ اس فیصلے نے بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان عداوت کو اور بھی بڑھا دیا۔ عبد المطلب کے زمانے میں حبش کی فوج نے اپنے ایک سردار ابرہہ کے زیر کمان چڑھائی کی۔ یہی فوج اصحاب فیل کے نام سے موسوم ہوئی، جو قدرتی اور آسمانی عذاب سے ہلاک و برباد ہوئی۔ قریشی قبائل کے نسبی تعلقات کا حال اس شجرہ سے سمجھ میں آئے گا۔ عبد مناف کا خاندان۔ عبد مناف تمام ملک عرب میں سب سے زیادہ شریف و کریم تسلیم کیے جاتے تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے بھی شرفائے عرب میں سب پر فوقیت رکھتے تھے۔ عبد مناف کا اصل نام مغیرہ تھا۔ ان کو قمر اور سید بھی کہتے تھے۔ چونکہ ان کے بھائیوں کے نام عبد الدار اور عبد العزا تھے اس لیے ان کو عبد مناتا کے نام سے پکارنے لگے۔ پھر عبد المناتا سے ان کا نام عبد المناف مشہور ہو گیا۔ عرب کی اخلاقی حالت۔ ملک عرب جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے قدیم سے سامی خاندان کا گہوارہ رہا ہے۔ طبقہ اولا یعنی عرب بائدہ کے حالات بہت ہی کم معلوم ہو سکے ہیں، اور ان سے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ عرب بائدہ کی اخلاقی حالت اپنے ہم عصر اقوام عالم کے مقابلے میں کیا تھی۔ تاہم یہ قیاس ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ابتدائی زمانے میں جبکہ رابع مسکون پر انسانی آبادی تعداد و نفوس کے اعتبار سے بہت کم ہوگی، عموماً سب کی اخلاقی حالت ایک ہی درجے کی ہوگی۔ بنی اسماعیل کے عروج و ترقی سے پیشتر اور عرب بائدہ
کے بعد قحطانی عربوں کے دورہ میں عرب کے اندر بہت ہی حکومتوں اور سلطنتوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن کسی زمانے میں بھی کوئی ایک سلطنت تمام ملک عرب پر قابض و متصرف نہیں ہوئی۔ صوبہ صوبہ میں علیحدہ علیحدہ حکومتیں قائم تھیں اور ان میں بعض زیادہ مشہور بھی تھیں، تاہم ملک کے اندر آزاد گروہ خانہ بدوشی کے عالم میں اونٹوں پر اپنے خیمے اور چولداریاں لادے ہوئے سفر کرتے اور پھرتے ہوئے دیکھے جاتے رہے ہیں۔ سبزہ پانی ضروریات زندگی کی نایابی نے اہل عرب کو ہمیشہ آوارہ سردگرواں اور اس مدامی سفر نے ان کو ہمیشہ جفاکش اور مستعد رکھا۔ ضروریات زندگی کی کمی نے ان کے تمدن کو ترقی کرنے نہیں دی اور ان کی معاشرت میں کوئی نمایاں اصلاح و قابل تذکرہ تغیر وغیرہ نہ ہوا۔ مشاغل کی کمی اور مناظر کی یک رنگی نے ان کی فرصتوں کو بہت وسیع اور فارغ اوقاف کو بہت طویل کر دیا۔ ریگستانوں کی وسعت و کثرت، پیداوار ہلکی اور قیمتی اشیاء کی ناپائیدگی، آبادیوں اور شہروں کے قلت نے کسی بیرونی فتح مند قوم اور ملک کے گیر بادشاہ کو ملک عرب کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا۔ سیاحوں اور تاجروں کے متوجہ کر لینے کا بھی کوئی سامان اس جزیرہ نما میں نہ تھا، لہذا غیر قوموں اور دنیا کے دوسرے ملکوں کی ترقیات سے اہل عرب عموماً بے خبر رہے اور کسی بیرونی ملک اور بیرونی قوم کے تمدن، اخلاق و معاشرت سے اہل عرب متاثر نہ ہو سکے۔ خواجہ حالی نے عرب کی نسبت بالکل صحیح لکھا ہے، نہ وہ غیر قوموں پر چڑھ کر گیا تھا، نہ اس پر کوئی غیر فرما روا تھا۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا بیان آگے سلسلے وار بیان میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد۔